بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوائے شافی ترجمہ الجواب الکافی لمن سأل عن دواء الشافی۔ شیخ الاسلام امام محمد بن ابی بکر ابن قیم الجوزیہ 691 ہجری تا 751 ہجری۔ مترجم ابوالعلا محمد اسماعیل گودھروی المتوفی 1383 ہجری۔ تصحیح و تحقیق مولانا سید عبدالقدوس ہاشمی، ادارہ تحقیقات اسلامی، اسلام آباد، پاکستان۔ فصل 59 تین قسم کے گناہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ کاٹنے کی حد اور سزا وہاں مقرر فرمائی ہے جہاں مال کا بچاؤ ناممکن ہو۔ مثلاً چور مخفی طریقے سے مال چراتا ہے، نقب لگا کر مال لے جاتا ہے، دروازے توڑ کر، دیواروں پر چڑھ کر۔ چور کا حال بالکل بلی اور سانپ کا سا ہے، گھروں میں اس طرح گھس جاتا ہے کہ کسی کو پتہ تک نہیں چلتا۔ بس اللہ تعالیٰ نے چوری کے فساد کو قتل کا درجہ نہیں دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ فساد صرف کوڑے مارنے سے بھی دفع نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سرکہ چوری کے مفاسد کے دفعہ کی بہتر سے بہتر شکل یہی ہے کہ وہ عضو کاٹ دیا جائے جس کے ذریعے اس جرم کا ارتکاب کیا جاتا ہے۔ بعض جنایات و جرائم میں عقل خراب ہو جاتی ہے۔ ان میں کوڑوں کی سزا مشروع کی گئی ہے اور قذف اور تہمت میں یہ سزا تجویز ہوئی ہے کہ قاذف یعنی تہمت لگانے والے کو عام آدمی کی نظر میں گرا دیا جائے۔ پس اللہ تعالیٰ نے عقوبت شرعیہ کی 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ اسی طرح کفارے کی بھی 3 قسمیں ہیں۔ اول، اعلیٰ ترین کفارہ غلام آزاد کرنا۔ دوم، مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ سوم، روزے رکھنا۔ حق سبحانہ و تعالیٰ نے گناہوں کی 3 قسمیں قرار دی ہیں۔ ایک وہ جن میں حد قائم کی گئی ہے، ان میں کفارہ نہیں رکھا بلکہ حد ہی کو کافی قرار دیا گیا ہے۔ دوم وہ جن میں حد مقرر نہیں کی گئی ہے بلکہ کفارہ مشروع کیا گیا ہے۔ مثلاً کسی نے رمضان المبارک میں دن کے وقت بیوی سے ہم بستری کر لی یا حالت احرام میں ایسا کر لیا، یا مثلاً زہار، قتل خطا یا قسم کا توڑنا وغیرہ۔ سوم وہ گناہ جن میں شارع نے نہ حد قائم کی ہے نہ کفارہ مقرر کیا ہے۔ اس آخر و ذکر قسم کے جرائم کی 2 قسمیں ہیں۔ وہ جن کا محرک کوئی امر طبعی نہیں، مثلاً غضالت غلاظت کھا لینا، پیشاب یا خون پی لینا۔ دوسری وہ جن کی خرابیاں ان خرابیوں اور گناہوں کے مقابلے میں کم ہیں جن میں حد مقرر کی گئی ہے۔ مثلاً کسی عورت کی طرف دیکھ لینا، اس کا بوسہ لینا، اسے چھو لینا یا اس سے بات چیت کرنا، یا 2 پیسے کی چوری کر لینا وغیرہ۔ شارع نے ان ہر 2 قسم کے جرائم میں نہ حد مقرر فرمائی ہے نہ کفارہ مشروع فرمایا۔ 3 قسم کے جرائم میں شارع نے کفارہ مشروع فرمایا ہے۔ ایک وہ جرم جو اصل میں جرم نہیں بلکہ فعل مباح تھا، لیکن کسی مخصوص حالت میں شارع نے اسے حرام قرار دیا، اور اس نے اس حالت میں جس میں اسے حرام قرار دیا گیا تھا اس فعل کا ارتکاب کر لیا۔ مثلاً بیوی سے ہم بستری مباح ہے، لیکن احرام اور روزے کی حالت میں نیز حیض و نفاس کی حالت میں شارع نے ہم بستری حرام کر دی۔ ہر وطی فی الدبر کا مسئلہ بالکل اس کے خلاف ہے۔ یہ کسی حال میں بھی مباح نہیں ہے، اس کی تحریم دائمی تحریم ہے۔ بعض فقہا نے اس جرم کو حالت حیض و نفاس کی ہم بستری پر قیاس کیا ہے۔ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ فعل کسی وقت بھی جائز اور مباح نہیں بلکہ یہ بمنزلہ لواطت اور شراب نوشی کے ہے۔ دوسری قسم کفارے کی یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے عقد نظر یا عقد یمین باندھ لے، یعنی کسی نے اللہ تعالیٰ کے لیے نظر کی گراہ باندھ لی، یا اللہ تعالیٰ کی قسم کھا لی، یا اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو حرام گردانا، پھر کسی نہج اور کسی ضرورت سے اس کو حلال گرداننا چاہا تو حلال کرنے کے لیے کفارہ مقرر کر دیا۔ اس قسم کے کفارے کا نام شارع نے تحلہ رکھا ہے۔ یہ کفارہ اس ہتک اور توہین کا کفارہ نہیں ہے جو قسم توڑنے اور اللہ کے نام کی ہوئی ہے، جیسا کہ بعض فقہا کا خیال ہے، کیونکہ قسم کا توڑنا کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی مستحب اور کبھی مباح۔
یہ کفارہ تو صرف اس عقد اور گرہ کا ہے جو اس نے باندھی اور پھر کھول دی۔ تیسری قسم کا کفارہ وہ ہے جو کسی نقصان کی بحالی کے لیے لازم آتا ہے، مثلاً قتل خطا کہ کسی کو غلطی سے قتل کر دیا۔ یہاں کوئی گناہ اور جرم نہیں بلکہ ایک غلطی ہو گئی ہے جس کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ مثلاً شارع نے کسی جگہ شکار کرنے کی ممانعت کر دی، وہاں اس نے غلطی سے شکار کر لیا۔ اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ ایک غلطی ہو گئی، اور یہ کفارہ ان غلطیوں کے ازالے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ پہلی قسم کا کفارہ زجر و توبیخ کی غرض سے ہے۔ دوسری قسم کا کفارہ عقد کشائی یعنی گرہ کھولنے کا کفارہ ہے، جسے تحلہ کہتے ہیں۔ یہ امر بھی بالکل واضح ہے کہ کسی معصیت و جرم میں حد اور تعزیر دونوں جمع نہیں ہو سکتے، بلکہ جس میں حد مقرر ہے وہاں حد کافی ہے، وگرنہ پھر تعزیر پر اکتفا ہوگا۔ نیز کسی معصیت میں حد اور کفارہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتیں۔ جس میں حد ہے وہاں کفارہ نہیں، اور جس میں کفارہ ہے اس میں حد نہیں۔ اب یہ مسئلہ باقی رہ گیا ہے کہ کسی معصیت میں حد مقرر نہیں کی گئی، اس میں تعزیر اور کفارہ دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں یا نہیں، اس میں اختلاف ہے۔ مثلاً حالت احرام میں یا حالت صوم میں یا حالت حیض میں بیوی سے ہم بستری کر لی گئی اور اس کا کفارہ ہم نے واجب گردان لیا، تو پھر کیا حکم ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس میں کفارے کے ساتھ تعزیر بھی واجب ہوگی، کیونکہ جنابت کا ارتکاب کر کے اس نے واجب احترام حکم کی توہین کی ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ نہیں، اس میں صرف کفارہ کافی ہے، کیونکہ کفارہ اس جرم کی پاداش ہے جو جرم میں محو کر دیتی ہے۔ فصل 60 عقوبات قدریہ کی ذیلی اقسام۔ عقوبات قدریہ کی دو قسمیں ہیں۔ ایک عقوبت قلوب، یہ نفوس انسانی کے لیے ہے جو انسان کے قلب سے وابستہ ہے۔ دوسری عقوبت ابدان و اموال، جو عقوبت قلوب کے لیے ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں، ایک مثبت غم و الم کی شکل میں ہے، اس کی ضرب قلب پر پڑتی ہے۔ دوسری وہ جس سے اس کا وہ مادہ ہی منقطع ہو جاتا ہے جس سے قلب کی حیات و اصلاح وابستہ ہے۔ یہ مادہ جب منقطع ہو جاتا ہے تو پھر اس جگہ اس کی ازداد پیدا ہو جاتی ہیں۔ ان دو قسم کی عقوبتوں میں سخت ترین عقوبت قلوب کی عقوبت ہے، اور قلوب کی عقوبت ہی عقوبت ابدان کی اصل جڑ ہے۔ قلوب کی عقوبت اگر قوی، بھاری اور شدید ہو جائے تو وہ قلب سے متجاوز ہو کر جسم تک اس طرح پہنچ جاتی ہے جس طرح بدن کی تکلیف قلب تک سرایت کر جاتی ہے۔ نفس انسانی جب جسم سے جدا ہو جاتا ہے تو عقوبت کا تعلق اور اس کے احکام کا رشتہ نفس سے قائم ہو جاتا ہے۔ اس وقت عقوبت قلب کا ظہور پوری قوت سے ہو جاتا ہے اور بالکل اعلانیہ اس کا ظہور ہونے لگتا ہے۔ اسی عقوبت کا نام عذاب قبر ہے۔ اس وقت عذاب قلب کو برزخ سے وہ نسبت ہوتی ہے جو عذاب ابدان کو اس دنیا سے نسبت ہے۔ فصل 61 عقوبات بدن۔ بدنی عقوبتوں کی دو قسمیں ہیں، اول دنیا میں، دوم آخرت میں۔ عقوبات کی شدت و خفت اور دوامی و غیر دوامی حیثیت معاصی کی شدت و خفت اور گناہوں کے مفاسد کے لحاظ سے ہے، لیکن تمام کے اصل شر نفس اور اعمال سیئہ ہیں، اور یہی دو چیزیں ہیں جن میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خطبے میں ہمیشہ پناہ مانگی ہے۔ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی جناب میں پناہ چاہتے ہیں۔ اعمال سیئہ کی اصل شر نفس ہے، اس لیے ہمہ قسم کے شر کی اصل شر نفس ہے، اور شر نفس سے ہی تمام شر پیدا ہوتے ہیں۔ اعمال سیئہ شر نفس کے ثمرات اور نتائج ہیں۔ علماء نے وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا کے معنی میں اختلاف کیا ہے۔
بعض کے نزدیک اس کے معنی ہیں کہ ہمارے اعمال میں جو سیئات ہیں ان سے ہم اللہ تعالیٰ کی جناب میں پناہ چاہتے ہیں۔ اس کے معنی میں نو کی اضافت اپنی جنس کی طرف ہے اور من تبعید کے لیے ہے، یعنی ہمارے اعمال میں جو سیئات ہیں ان سے ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ سیئات کی عقوبات جو ہمارے حق میں مضرت رساں ہیں ان سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے عبارت یہ ہوگی وَمِنْ عُقُوبَاتِ أَعْمَالِنَا الَّتِي تَسُعُنَا، ہم اپنے اعمال کی عقوبات سے جو ہمارے حق میں مضر ہیں اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اس قول کی روح سے استعاذہ ہمہ قسم کے شر اور برائیوں سے ہوگا، کیونکہ شر نفس اعمال سیئہ کو ملتزم ہیں اور اعمال سیئہ عقوبات سیئہ کو ملتزم ہیں۔ پس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے شر نفوس سے جو اعمال قبیحہ کے مقتضیات سے ہیں متنبہ فرماتے ہوئے اس کے ذکر پر اکتفا فرمایا، کیونکہ شر نفس ہی اصل اور جڑ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شر کی غایت اور اس کے منتہا کا ذکر فرمایا کہ سیئات اعمال کی عقوبات و آلام ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ استعاذہ شر کی اصل اور اس کی فرع، مبدا اور منتہا، ابتدا اور انتہا، غایت اور مقتضیات تمام پر مشتمل ہے۔ اہل ایمان کے لیے ملائکہ کی یہ دعا ہے وَقِہِمِ السَّیِّئَاتِ وَمَن تَقِ السَّیِّئَاتِ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ۔ المؤمن 9، انہیں ہر طرح کی خرابیوں سے محفوظ رکھ، اور جسے تو نے اس دن کی خرابیوں سے محفوظ رکھا تو اس پر تو نے بڑا فضل کیا۔ سیئات اعمال اور اعمال سیئہ سے جو عقوبات و آلام پہنچتے ہیں ان سے تحفظ پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کو اعمال سیئہ سے محفوظ رکھے گا تو ان اعمال سیئہ کی سزا سے بھی ضرور محفوظ رکھے گا۔ نیز واضح ہے وَمَن تَقِ السَّیِّئَاتِ یَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ۔ المؤمن 9، اور جسے تو خرابیوں سے اس دن محفوظ رکھے گا اس پر تیرا فضل و کرم ہوگا۔ یہ دعا عقوبات اعمال سے جو قیامت کے دن پیش آنے والی ہیں تحفظ کے لیے وارد ہے۔ بارگاہ الہی میں ملائکہ اور فرشتوں نے اہل ایمان کے لیے جو یہ دعا کی کہ اہل ایمان کو عذاب جہنم، عذاب دوزخ سے بچا، تو اس کے معنی یہی ہیں کہ سیئات کی عقوبت و سزا سے انہیں بچایا جائے۔ یہ معنی صاف صاف دلالت کر رہے ہیں کہ ملائکہ اہل ایمان کو جس عقوبت سے بچانے کی دعا کر رہے ہیں وہ اعمال سیئہ کے لوازم ہیں۔ ملائکہ کی دعا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا استعاذہ اور دعا ایک ہی معنی رکھتے ہیں۔ آیت میں یومئذٍ اس دن کی تخصیص وارد ہے۔ اس سے یہاں سیئات اعمال کا شر مراد ہے، نہ کہ بعینیہ سیئات اعمال۔ یہ اعتراض یہاں وارد نہیں ہوتا کیونکہ اصل مقصد تو یہی ہے کہ اس دن سیئات اعمال کے شر سے بچایا جائے، اور یہ چیز بھی تو بعینیہ سیئات ہیں۔ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سیئات سے بچنے کی دو صورتیں ہیں۔ اول، اللہ تعالیٰ ایسی توفیق عطا فرمائے کہ بندہ سیئات اور گناہوں سے بچا رہے، اور توفیق الہی کی وجہ سے سیئات اور گناہوں کا سرے سے ارتکاب ہی نہ ہو سکے۔ دوسرے یہ کہ سیئات کی جزا اور سزا سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ آیت مذکورہ ہر دو قسم کے سوالوں پر مشتمل ہے، اور ظرف یہی یومئذٍ کا تعلق و تقیید جملہ شرطیہ سے ہے، یعنی ومن تق السیئات سے ہے، جملہ جزائیہ یعنی فقد رحمتہ سے نہیں۔ اب اس حدیث کے مضمون پر غور کیجیے۔ اللہ اہل ایمان، صالح اور نیک کردار کے لوگوں کے حق میں بتاتا ہے کہ فرشتوں کی دعا اور ان کی مدح و توصیف، مومنوں کے حق میں ان کے استغفار و دعا سے پہلے بارگاہ الہی میں اس کی وسعت علم اور وسعت رحمت کا وسیلہ پکڑنا، یہ سب کیا معنی رکھتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی وسعت علم ان تمام امور پر مشتمل ہے کہ ان کے گناہوں اور گناہوں کے اسباب، ان کی کمزوریوں اور کوتاہیوں، ان کے دشمن کی قوت و غلبہ، نفس و خواہشات اور طبائع کے تقاضے،
دنیا اور دنیا کی زینتیں ان سے کس طرح گناہ کرائیں گی۔ ان تمام امور کا علم اللہ تعالیٰ کو اس وقت سے ہے جب سے انہیں پیدا کیا ہے۔ اس وقت سے اسے معلوم ہے کہ جب وہ ماؤں کے پیٹ میں تھے۔ اس کے قدیم علم کی روح سے اسے معلوم ہے کہ فلاں فلاں گناہ ان سے سرزد ہوں گے، نیز عفو درگزر، مغفرت و بخشش وغیرہ بھی اس کی وسعت علم میں داخل ہے۔ اس کا علم ان تمام امور پر حاوی ہے۔ کون سی بات ہے جس کا علم اسے نہیں ہے؟ اللہ کی وسعت رحمت میں یہ تمام امور داخل ہیں کہ اہل توحید کو وہ ہلاک نہیں کرے گا۔ مومن کو جو اس سے محبت کرے گا عذاب و تکلیف نہیں دے گا، کیونکہ وہ واسع الرحمہ ہے۔ اس کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ بجز شقی و بدنصیب کے کوئی بھی اس کے حلقہ رحمت سے باہر نہیں رہ سکتا، اور اس سے بڑھ کر کوئی شقی و بدبخت نہیں ہو سکتا کہ اس کی اس وسیع ترین رحمت سے محروم رہے جو ساری کائنات پر محیط ہے۔ اس کے بعد فرشتے دعا کرتے ہیں، اے اللہ، توبہ کرنے والوں اور ان کی مغفرت فرما جو تیری راہ پر چلنے والوں کی اتباع کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں اور تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیرے اوامر و احکام کی اطاعت کرتے ہیں، تیرے نواہی و ممنوعات سے اجتناب کرتے ہیں، تیری ناپسندیدہ راہ سے اجتناب و احتراز کرتے ہیں، تیری پسندیدہ راہ پر چلتے ہیں، ان سب کی مغفرت اور ان پر فضل و کرم اور رحمت کی نوازش فرما۔ پھر دعا کرتے ہیں، یقیہم عذاب الجحیم، ان لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ مقصود دعا یہ ہے کہ انہیں، تمام اہل ایمان اور اہل ایمان کے ماں باپ، ان کی اولاد اور ان کی ذریات وغیرہ کو جنت کے باغوں میں جگہ دے جن میں داخل کرنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف کبھی کچھ نہیں کرتا، لیکن اس کا وعدہ اسباب و ذرائع سے وابستہ ہے۔ فرشتوں کی دعا بھی انہیں جنت میں داخل کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔ یہ بھی ایک سبب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دائرہ رحمت میں داخل کر لیا ہے، لیکن انہیں رحمت کا مستحق گردانا اور انہیں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بھی ایک سبب ہے کہ فرشتوں کو ان کا مددگار بنایا ہے کہ وہ ان کے حق میں جنت کی دعا کرتے رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ خبر دیتا ہے کہ اس دعا کے بعد فرشتے یہ کہتے ہیں، اِنَّکَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَکِیم، بے شک تو زبردست غالب ہے، بڑا حکمت والا ہے۔ یعنی ان تمام امور اور بھلائیوں کا مصدر، منبع، سرچشمہ، سبب اول، مبدأ و منتہا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تمام چیزیں اس کے کمال قدرت، کمال علم ہی کے کرشمے ہیں، کیونکہ عزت و غلبہ کمال قدرت ہی کا نام ہے، حکمت کمال علم کا نام ہے، اور انہی دو صفتوں کی بنا پر اللہ تعالیٰ اپنے اختیار و قدرت سے جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے اور جو چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ حکم بھی فرماتا ہے، ممانعت بھی کرتا ہے، اجر و ثواب بھی دیتا ہے اور عتاب و عذاب بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ خلق اور امر کا مصدر، منبع اور سرچشمہ یہی دو صفات ہیں۔ مقصود یہ ہے کہ عقوبات سیئات یعنی معاصی اور گناہوں کی سزائیں دو قسم کی ہیں، شرعیہ اور قدریہ۔ شرعی عقوبت ہو یا قدری، اس کا اثر قلب پر بھی ہوتا ہے اور جسم پر بھی۔ یہ عقوبتیں اور سزائیں مرنے کے بعد برزخ میں ہوں گی اور آخرت میں جبکہ اجسام کو دوبارہ اپنی اصلی حالت پر زندہ کیا جائے گا۔ بنابراین معاصی اور گناہ کسی حالت میں عقوبت و سزا سے خالی نہیں، لیکن افسوس کہ بندے اپنی جہالت کی وجہ سے کچھ اس طرح غفلت میں پڑے ہیں کہ انہیں ان عقوبتوں کا شعور و احساس ہی نہیں، کیونکہ دنیا کی زندگی اور زندگی کی گوناگوں مشغولیتوں میں کچھ ایسے بدمست ہیں کہ ان کی عقل اور فکر محضر اور بے حس ہو چکی ہے۔ بندے کچھ ایسے غافل سو رہے ہیں کہ انہیں اپنے آلام و مصائب تک کا احساس نہیں، انہیں اس کا شعور و احساس نہیں کہ ان کا حساب کتاب ہونا ہے۔ یہ احساس اس وقت ہوگا جب وہ بیدار ہوں گے، نشہ اور مستی اتر جائے گی اور محضر حالت شعور و احساس سے متبدل ہوگی۔ اس وقت انہیں گناہوں کی عقوبات اور سزاؤں کا احساس ہوگا اور وہاں عقوبتوں اور سزاؤں کا ترتب و ظہور
اس طرح ہوگا جس طرح جلنے والے کو جلنے کا اور ہاتھ پاؤں ٹوٹ جانے والے کو ان کے ٹوٹنے کا اور ڈوبنے والے کو ڈوبنے کا احساس ہوتا ہے۔ اسی طرح اسے یقین ہوگا جس طرح زہر کھا جانے والے کو اپنی ہلاکت کا اور مریض کو اپنے مرض کے اسباب کا یقین ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات معاصی اور گناہوں کی مضرتوں کا ظہور فوراً گناہوں کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے، کبھی ایک طویل مدت کے بعد اور کبھی تھوڑی ہی مدت بعد۔ امراض جسم جس طرح اپنے اسباب اور اسباب کی قوت و ضعف کے لحاظ سے متقدم و متاخر، قوی و کمزور ہوا کرتے ہیں، لیکن اس موقع پر بہت سے انسان غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے، پھر دیکھتا ہے کہ اس کا اثر کچھ نہیں ہوا تو سمجھ لیتا ہے کہ گناہ کرنے سے کوئی نقصان اور کوئی ضرر نہیں پہنچتا۔ وہ یہ نہیں سمجھتا کہ گناہ اپنا کام کرتے چلے جاتے ہیں اور بتدریج اپنا اثر پیدا کرتے رہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح اپنا کام جاری رکھتے ہیں جس طرح زہر اور مضرت رساں چیزیں اپنا کام جاری رکھتی ہیں۔ انسان اگر زہر اور مضرت رساں اشیاء کا تدارک اور بدرکہ مناسب ادویہ، استفراغ اور تنقیح اور مفید پرہیز سے کر لیتا ہے تو صحت کی امید ہوتی ہے، وگرنہ وہ ہلاک ہو کر ہی رہتا ہے۔ یہ صورت یعنی تدارک کی شکل بھی اسی وقت ممکن ہے جب انسان سے کوئی ایک گناہ سرزد ہو جائے اور وہ فوراً اس کا تدارک کر لے، لیکن اگر کوئی شخص روزانہ ہر گھڑی ہر ساعت گناہوں پر گناہ کرتا چلا جائے تو اس کا اللہ ہی حافظ، واللہ المستعان۔